آثارن فی الارض، دھرتی پر تم سے زیادہ نشانات چھوڑ کے گئے۔ ان کی تعمیرات دیکھو، ان کی بلڈنگیں دیکھو، انہوں نے جو یادگار چیزیں چھوڑی ہے وہ دیکھو۔ انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے، حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے کہ اتنی بلند بلند عمارتیں، بلند بلند ستون، جبکہ اس زمانے میں آج کی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کرینیں نہیں تھی، بوجھ اٹھانے والی مشینیں نہیں تھی، کیسے لوگوں نے اٹھا کے رکھ دیا، اور کتنی باریکی سے نقاشی کی ہے جبکہ مشینیں نہیں تھی۔ پہاڑوں کو کس طرح تراشا، ان میں بنگلے کھڑے کر دیے، تیار کر دیے ہیں۔ ایجنٹا ایلوڑا جا کے دیکھیے، دنیا کی تہذیب کی چیزیں ہیں وہ جا کے دیکھیے، عجیب و غریب لوگوں نے بنایا ہے۔ تو یہ مکے کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے، وہ گزرتے تھے قوم سمود کی بستیوں سے، قوم عاد کی بستیوں سے، جب ملک شام تجارت کرنے جاتے تھے، یمن جایا کرتے تھے، تو بیچ میں یہ برباد شدہ قوموں کے نشانات، ان کی آبادیاں تھیں، قوم لوط کی۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ المؤمن کی آیت نمبر 69 سے کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں اللہ کی توحید اور اس کی قدرت کی نشانیاں اور دلیلیں بیان کی گئی تھی۔ آج جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ نے فرمایا، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں جھگڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں؟ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں جھگڑنے والے، بحث کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں، جن کے ذہن و دماغ میں شرک بیٹھ گیا ہے، جم گیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، چونکہ اللہ نے تو یہ کہا کہ کائنات کو پیدا کرنے والا میں اکیلا ہوں، پالنے والا میں اکیلا ہوں، نظام کو سنبھالنے والا میں اکیلا ہوں، زندگی اور موت میرے ہی قبضے قدرت میں ہے، یہ سب چیزیں میں اکیلا کر رہا ہوں۔ اور جو شرک کرتے ہیں ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اکیلی ذات اتنے سارے کام کو، کائنات کے اس نظام کو کیسے چلا سکتی ہے۔ دنیا کے بادشاہوں پر وہ قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں، ان کے وزیر ہوتے ہیں، مشیر ہوتے ہیں، ان کے ماتحت کام کرنے والے ہوتے ہیں، جو اس کے معاون و مددگار ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ کی ذات اور صفات میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو رزق کا محکمہ ڈپارٹمنٹ دے دیا، کسی کو روزی کا دے دیا، کسی کو بیماری کا، کسی کو شفا کا، کسی کو مشکلات کو حل کرنے کا، وغیرہ وغیرہ۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے جو لوگ شرک کرتے ہیں، جو قومیں شرک کرتی ہیں، جو دیویوں کو، دیوتاؤں کو مانتی ہے، تو ان کے یہاں یہی ہوتا ہے کہ بھائی گیان، تو گیان کے سرسوتی کی وندنا کرو تو گیان ملے گا، وہ شعبہ اس کے پاس ہے، اس کو دے دیا گیا ہے۔ اور دولت چاہیے، مال چاہیے تو بھائی لکشمی کی پوجا کرو، اور موت کسی کے قبضے میں ہے، زندگی کسی اور کے ہاتھ میں ہے، یہ سب۔ تو ان کے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ایک اکیلا کرنے والا سارے نظام کو سنبھالنے والا کیسے ہے، اس لیے وہ جھگڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کی عقلیں کہاں پھیری جا رہی ہے، کدھر یہ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں کا انکار کیا، ان کی تکذیب کی، وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، اور جو پیغام ہم نے اپنے رسولوں کو دے کے بھیجا ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب ان کو جھٹلانے کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ، انجام کیا ہوگا کہ سب کو مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے دربار میں پہنچنا ہے۔ تب ان کا انجام یہ ہوگا کہ ان کی گردنوں میں طوقیں ہوگی، زنجیریں پہنائی ہوئی ہوں گی، زنجیروں میں والسلاسل، جکڑے ہوئے ہوں گے اور جکڑ کر گھسیٹے جائیں گے۔ یہ ان کی ذلت کی، رسوائی کی انتہا ہوگی۔ گلوں میں بھی طوق پہنائے گئے، ہاتھ پیر زنجیروں سے جکڑ دیے گئے، حالانکہ وہاں بھاگنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہوگا کہ اللہ کے عذاب سے پکڑ سے بھاگ جائیں، نہیں، لیکن ان کی ذلت اور رسوائی کے لیے کیا جائے گا، اور اس طرح جکڑ کر ان کو فی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی میں لے جایا جائے گا۔
ثم فی النار یسجرون، پھر جہنم میں آگ میں ان کو جلایا جائے گا، دہکایا جائے گا۔ ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون، ان سے کہا جائے گا آج بتاؤ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے، شرک کرتے تھے، اور جن کے بارے میں تمہارا تصور تھا، تمہارا خیال تھا، تمہاری سوچ یہ تھی یہ ہمارے کام آئیں گے، جب ہم مشکل میں پھنس جائیں گے یہ مشکل سے نکالیں گے، آج مشکل میں پھنسے ہوئے ہو، کہاں ہیں وہ تمہارے؟ من دون اللہ اینما کنتم تشرکون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے۔ قالوا ضلوا عنا، تو اس وقت ان کا جواب یہ ہوگا کہ وہ آج ہم سے غائب ہو گئے، آج دکھ نہیں رہے، بلکہ کہیں گے لم نکن ندعو من قبل شیئا، اس سے پہلے ہم کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے، شریک کرتے ہی نہیں تھے، یعنی ان کا انکار کر دیں گے کہ وہ کچھ کام کے ہی نہیں ہیں، اگر کام کے ہوتے تو آج کام آتے ہمارے۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ گمراہ اسی کو کرتا ہے جو دلیلیں سامنے آنے کے باوجود، حق واضح ہونے کے باوجود اپنی ضد پر، اپنے اصرار پر اڑا رہے، تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ راہ راست نہیں دکھاتا ہے۔ جس کے اندر طلب ہوگی، جستجو ہوگی، حق پانے کی پیاس ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو راہ راست، سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ یہ آج ان کے ساتھ رسوائی کا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، یہ اس وجہ سے کہ دنیا کی زندگی میں تم بڑے خوش ہوا کرتے تھے، اترایا کرتے تھے، دنیا میں ہمیشہ کفر غالب رہا ہے، شرک غالب رہا ہے، طاقت ان کے پاس رہی، حکومت ان کے پاس رہی، قوت رہی، افراد ان کے زیادہ رہے، کافروں کی تعداد ہمیشہ سنکھیا زیادہ رہی ہے، اس لیے اہل ایمان کے مقابلے میں ہمیشہ وہ اتراتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ قیامت کے دن کہا جائے گا آج عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ دنیا میں اترایا کرتے تھے، کہا جائے گا جہنم کے دروازوں سے اندر داخل ہو جاؤ، آج اب ٹھکانہ یہی ہے، اس میں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے۔ فبئس مثوى المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا انجام ٹھکانہ کتنا برا ہے، جہنم۔ اور یہ تکبر ہی کی وجہ سے، تکبر کہتے ہیں انا کو، ایگو کو، کہ میں، ہم زیادہ تعداد میں ہیں، طاقتور ہم ہیں، اثر و رسوخ والے ہم ہیں، سب کچھ ہمارے پاس دنیا کے اسباب ہیں، تو پھر اس انا میں آ جاتا ہے انسان، ایگو میں آ جاتا ہے، پھر حق بات کو قبول نہیں کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ کے نبی سے کہا جا رہا فاصبر ان وعد اللہ حق، یہ آیتیں جب اتر رہی تھی اور سنائی جا رہی تھی، یہ مکہ کا آخری دور ہے، یہ آخری دور ہے مکہ کا، اور یہ آخری دور وہ تھا جب کافروں کی طرف سے سخت اذیتیں، پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی تھی، جسمانی طور پر بھی تکلیف پہنچائی جا رہی تھی، ذہنی طور پر بھی، دماغی طور پر ٹارچر کیا جاتا تھا مسلمانوں کو، اور ہر طرح سے پریشان کرنا۔ تو ان حالات میں یہ کہا جا رہا ہے آپ صبر کیجئے، دل برداشتہ نہ ہو جائیے، حوصلہ مت ہاریے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے یہ جو کہا انا لننصر رسولنا، ہم رسولوں کی اور ان پر ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں کرتے ہیں، اور آخرت میں تو کریں گے ہی، جب گواہ کھڑے ہوں گے تب تو کریں گے، اس دنیا میں بھی کرتے ہیں، کرتے آئے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس پر یقین رکھیے، اور یہ ہو کے رہے گا۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا تو ہم جو وعدہ کر رہے ہیں اس کا کچھ حصہ آپ کو آپ کی زندگی میں دکھا دیں گے، یا پھر آپ کو ہم وفات دے دیں، آپ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں، اس کے بعد وہ وعدے پورے ہوں گے اہل ایمان کی کامیابی کے، نصرت و مدد کے، اور ان کی سزا کے۔ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، سب کو ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ دنیا میں تو عذاب کا مزہ چکھائے گے ہی، ہمارے پاس آخرت میں بھی آئیں گے۔ چھٹکارا کسی بھی صورت اور شکل میں ممکن نہیں ہے، یہ بچ کے نہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ کا یہ وعدہ پھر پورا ہو کے رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، آپ کی مبارک زندگی ہی میں مدد کا وعدہ پورا ہوا،
کم از کم جزیرۃ العرب میں، عرب کی سرزمین پر کوئی مشرک و کافر نہیں رہا، پاک کر دیا گیا جزیرۃ العرب، اور اعلان کر دیا گیا بیت اللہ میں آئندہ سال کوئی مشرک نہیں آئے گا، شرک کرنے والا نہیں آئے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غزوہ بدر میں اس وعدے کی ایک جھلک پوری ہوئی کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار، ان کو 70 کو قتل کر دیا گیا، 70 بڑے بڑے لوگ قیدی بنا دیے گئے، اور بڑی ذلت اور رسوائی کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ اہل ایمان کو غلبہ نصیب ہوا، فتح نصیب ہوئی، اور پھر اس کے بعد مسلسل کئی جنگوں میں بھی حصہ ہوا، اور اس طرح بھی وعدہ پورا ہوا اللہ کی مدد کا کہ جس مکہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو چھپ کے ہجرت کر کے نکل رہے ہیں، غار ثور میں چھپ رہے ہیں، اور بڑی بے بسی کے عالم میں مدینہ آ رہے ہیں، مدینہ آئے، خلافت قائم ہوئی، اسلام مضبوط ہوا، اور چند سالوں میں وہی محمد عربی جو مجبور ہو کر مکے سے نکالے گئے تھے فاتح بن کر مکے میں داخل ہوئے۔ سارے جو نکالنے والے تھے، ظلم کرنے والے تھے، عاجز بے بس ہو کر سامنے کھڑے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم تو یا تو کچھ حصہ تو ہم آپ کی زندگی میں دکھا دیں گے یہ وعدے کا کہ ہم اہل ایمان کو کامیاب کرتے ہیں، یا آپ کی وفات کے بعد، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ملک شام، سیریا جسے کہتے ہیں، وہ صحابہ کے دور میں فتح ہوا، اور افریقہ فتح ہوا، روم فتح ہوا، دنیا کے مختلف خطے فتح ہوئے، یہاں تک کہ آدھی دنیا پر اسلام کا پھریرا جھنڈا لہرانے لگا، اور باقی آدھی دنیا کی ہمت نہیں تھی کہ مسلمانوں کے سامنے آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ اللہ کا وعدہ اس طرح پورا ہوا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ آگے اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پریشانیاں اہل ایمان پر آ رہی ہیں، آپ پر آ رہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر زمانے میں ہر قوم نے سچے پیغمبروں کے ساتھ اور دین حق کے ماننے والوں کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے، اور اللہ کا ان کے ساتھ وعدہ وہی تھا جو آپ کے ساتھ ہے۔ آخرکار ان نبیوں اور رسولوں کو کامیابی ملی۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں جن میں سے کچھ کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور کچھ کا ذکر آپ کے سامنے نہیں کیا ہے۔ قرآن میں چند نبیوں کا ہی تذکرہ ہے۔ سورۃ الانعام میں ایک رکوع کے اندر تلک حجتنا آتینا ابراہیم علی قومہ میں اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا ہے ایک ساتھ، ان کے نام لے کے۔ تو ان کے علاوہ دیکھیے تو 25 نبیوں کا غالباً ذکر ہے قرآن میں، نام آیا ہے اور ان کا تذکرہ ہے۔ نبی آئے کتنے؟ مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی بھیجے، اور ان میں سے جو صاحب کتاب تھے، صاحب شریعت، یعنی جن پر کتاب اتری، شریعت اتری، وہ 315 یا 313 تھے۔ تو اتنے سارے 1,24,000 نبی آئے ہیں، ان میں سے چند کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ چند کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس وجہ سے کہ قرآن جن پر پہلی مرتبہ نازل ہو رہا تھا وہ عرب کے لوگ تھے۔ عرب کے لوگوں کے سامنے جن نبیوں کا تذکرہ ہوتا رہتا تھا، جن کے نام ان کے کانوں میں پڑے تھے، عرب اور عرب کے آس پاس آنے والے نبی، صرف ان کا تذکرہ کیا گیا کیونکہ وہ مانوس تھے، ان کا تذکرہ سنتے رہتے تھے۔ ان کے علاوہ پوری دنیا میں آنے والے نبیوں کا تذکرہ ہوتا تو وہ قرآن ایک تاریخ کی کتاب بن کے جاتی، نہ وہ ان کو پہچانتے تھے نہ جانتے تھے، اس لیے مختصر نبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں اللہ نے نبی بھیجے ہیں، اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا اگر کوئی قوم یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے، اور آسمانی کتاب، اس کتاب میں وہ تعلیمات ہیں جو آسمانی کتابوں میں ہوتی ہے، آسمانی کتابوں کی تعلیم ہوتی ہے اللہ کی توحید، شرک کی بات اس میں نہیں ہوتی ہے، نبیوں کے پیغمبروں کی صداقت اور سچائی کو اس میں بیان کیا ہوتا ہے، اور آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جن کتابوں میں اگر یہ ذکر ہے تو اس بات کی وہ علامت و نشانی ہے کہ وہ کتاب کسی زمانے میں کسی نبی پر اتری ہوگی، ہو سکتا ہے بعد میں اس کچھ تبدیلی ہو گئی ہو، تحریف ہو گئی ہو، کچھ گھٹا بڑھا دیا گیا ہو، لیکن یہ بنیادی تعلیم اگر اس میں ہے اور وہ قوم دعویٰ کرتی ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے،
تو ممکن ہے کہ ان کے پاس کوئی نبی آئے ہوں گے، ان پر یہ کتاب اتری ہوگی۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی کتاب ہو جس میں توحید کی تعلیم ہو، شرک سے بچنے کو کہا گیا ہو، آخرت کے بارے میں بیان کیا گیا ہو، جنت اور جہنم کے بارے میں بیان کیا گیا ہو، تو اس کے بارے میں کوئی گستاخی کا جملہ ہمیں نہیں بولنا چاہیے۔ تو اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں، بہت ساروں کا تذکرہ نہیں آیا ہے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ان نبیوں کے ساتھ ہماری مدد رہی، ان نبیوں کو ہم نے کامیاب کیا، لیکن ہماری مدد اس وقت آئی جب ہم نے چاہا۔ رسول جب چاہیں ان کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے، اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ معجزہ ظاہر کرنا بھی نبی کے ہاتھوں یا اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، اور مدد کا آنا یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اس لیے آگے اللہ نے کہا کسی رسول کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کسی آیت، کسی نشانی، کسی معجزے کو ظاہر کرے، لے آئے، مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے۔ مکہ کے لوگ 15ویں پارے میں آیا سورہ کہف سے پہلے، سورہ بنی اسرائیل میں طرح طرح کی ڈیمانڈیں کرتے تھے۔ اس میں یہ تھا آپ مکے کے ہیں، ہم بھی مکے کے ہیں، مکے میں پانی نہیں ہے، مکے میں باغات نہیں ہے، مکے میں بہت ساری چیزوں کی کمی ہے، اگر سچے نبی ہیں مکے کے ان پہاڑوں سے، بنجر زمین سے پانی کے چشمے جاری کر دیجئے، نہریں جاری کر دیجئے، یا باغات اگا دیجئے۔ آپ سچے نبی ہیں تو آپ کا تو سونے کا گھر ہونا چاہیے، بنگلہ ہونا چاہیے، جبکہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ سچے پیغمبر ہیں، آسمان سے کتاب اترتی ہوئی ہمیں دکھائیے۔ آپ سچے پیغمبر ہیں تو آپ چڑھیے آسمان پر، اس حال میں کہ ہاتھ میں کچھ نہ ہو، پھر آسمان سے نیچے اترے، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں خالی ہاتھ آپ گئے تھے، اور جب آ رہے ہیں تو کتاب ساتھ لے کے آ رہے ہیں، تو ہمیں یقین ہو کہ آپ سچے پیغمبر ہیں۔ اس طرح کی ڈیمانڈ کیا کرتے تھے کہ معجزے دکھائیے۔ تو اللہ کے نبی سے کہا گیا کسی نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے کہ وہ معجزے دکھائے، اللہ جب چاہتا ہے ان کے ہاتھوں سے ظاہر کر دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، یہ جو ڈیمانڈیں کر رہے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا تو صحیح صحیح فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اس وقت باطل پرست گھاٹے میں رہیں گے، شرک میں رہنے والے، کفر اختیار کرنے والے، ظلم اختیار کرنے والے، بدعقیدگی اختیار کرنے والے اس وقت گھاٹے میں رہیں گے، اور اس وقت پچھتائیں گے، افسوس کریں گے۔ لیکن جب اللہ کا فیصلہ عذاب کا، گرفت کا، پکڑ کا آ جائے گا تو اس وقت افسوس کرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تأکلون، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے، جانور بنائے تاکہ تم اس پر سوار ہو، اور کچھ ایسے ہیں جن کو تم کھاتے ہو۔ بعض جانور سواری کے لیے ہیں، اور سواری کے ان جانوروں میں کچھ ایسے ہیں جو حلال ہیں، جائز ہیں، جن کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں۔ علماء نے لکھا یہاں کہ منہا تاکلون قرآن نے کہا، اس میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو تم کھاتے ہو، یعنی ہر حلال جانور کا کوئی کھانا ضروری نہیں ہے۔ جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں مسلمانوں کے ہاں کھانا، گوشت کھانا فرض کے درجے میں، کوئی ایسا کچھ ضروری نہیں ہے۔ حلال جانور ہیں، اللہ نے تمہارے بس میں کیے ہیں، تمہاری قدرت میں کیے ہیں، اگر چاہو تو ان کو استعمال کر سکتے ہو، کھا سکتے ہو۔ اور وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، ان جانوروں اور چوپایوں میں تمہارے لیے اور بھی نفع ہے۔ سواری تو ہے ہی، قدیم زمانے میں، پرانے زمانے میں جانور ہی تھے سواری کے لیے، اونٹ، گدھا، خچر، گھوڑا، یہ۔ اور اب زمانے نے ترقی کی، ٹیکنالوجی آ گئی تو ان کی ضرورت کم پڑ گئی، اب تو گاڑیاں آ گئی، ہوائی جہاز آ گئے، ریل گاڑیاں آ گئی، ٹریلر آ گئے بار برداری کے لیے، بوجھ کے لیے، اور جدید گاڑیاں آ گئی۔ اللہ نے فرمایا ان جانوروں میں تمہارے لیے اور بھی نفع ہے۔ سواری کا نفع کیا ہے؟ ایک تو نفع اوپر آیا کہ بھائی جائز جو حلال جانور ہیں ان کا گوشت استعمال کر لیتے ہو، پھر یہ کہ ان کی جو اون ہے، ان کے جو بال ہیں، ان سے گرمی کا سامان کرتے ہو، ان سے قالین بنتی ہے، ان سے جاکٹ بنتے ہیں، ان سے گرمی کے کپڑے تیار ہوتے ہیں، اور ان کی جو ہڈیاں ہیں وہ بھی بہت سارے کاموں میں استعمال ہوتی ہے، دوائیوں میں استعمال ہوتی ہے، اور ان کا جو چمڑا ہے، جوتے بنائے جاتے ہیں، موزے بنائے جاتے ہیں، لیدر کی بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہے۔ ان کا ایک ایک جز، ان کا ایک ایک پارٹ، حصہ ایسا ہے جس میں نفع ہی نفع ہے تمہارے لیے۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيَّ حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ تم ان جانوروں کے ذریعے سے ضرورت پوری کرو جو تمہارے دلوں میں ہے۔
انسان کی بہت ساری ضروریات ہوتی ہے. انسان سفر کرنا چاہتا ہے تجارت کے لیے، سفر کرنا چاہتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، سفر کرنا چاہتا ہے کوئی دور دراز رشتہ دار ہے، دوست احباب ہیں، ان سے ملنے کے لیے. تو اس وقت یہی جانور تھے سواری کے لیے، ان کی حاجت، ان کی ضرورت اس کے ذریعے سے پوری ہوا کرتی تھی. اور آج بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں یہ جانور ہی کام آتے ہیں، جدید ٹیکنالوجی کام نہیں آتی. پہاڑیوں میں دیکھو، جہاں گاڑیاں نہیں جا سکتی ہے وہاں خچر کام آ رہے ہیں. کشمیر میں جائیے گھومنے تو خچروں پر آپ خاص جگہیں جہاں پر آپ کو خچر ہی استعمال کرنے پڑیں گے. آپ کی ان سکڑی گلیوں میں اینٹ لانا ہے، پتل لانا ہے، بجری لانا ہے تو گاڑی نہیں آ سکتی ہے، اب گدھے ہی استعمال ہو رہے ہیں. ضرورت آج بھی ہے ان جانوروں کی. تو بہت ساری ضرورتیں ہیں جو تم پوری کرتے ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو، سواری کے کام آتے ہیں کشتیاں. اور جانوروں کا جہاں تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں کیا ہے، وہاں اللہ نے یہ بھی اشارہ کیا ہے یہ تو ابھی سواریاں ہیں، آئندہ زمانہ جب ترقی کرے گا تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو غور کی، فکر کی، عقل کی ایسی صلاحیتیں دے گا کہ انسان اور نئی چیزیں پیدا کرے گا. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ ایسی سواریاں، ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو ابھی تم نہیں جانتے ہو. اس وقت اللہ نے بتایا نہیں، اشارہ ہی کیا، کیونکہ اس وقت بتا دیا جاتا نا تو انسان کی عقل میں نہیں آتا. بتایا جاتا چھوٹا سا موبائل ہوگا، پوری دنیا اس میں دیکھ لو گے، اس وقت کا انسان انکار کر دیتا. یہ نئے ٹی وی آئے تب لوگوں نے انکار کر دیے تھے. ہمارے گاؤں میں ہمیں پتہ ہے 2002-2001 میں غالباً پہلا ٹی وی آیا، اور آج تک شاید ایک ہی ہے ہمارے گاؤں میں، ایک یا دو ہوں گے. تو عورتیں تذکرہ کرتے ہیں، ان کے عقل میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے، ڈبے جیسا ہے، اس میں لوگ ہیں، بھاگ بھی رہے ہیں، لڑائیاں بھی ہو رہی ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ کیسے ہوتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ اس وقت آج کی ٹیکنالوجی کو بیان کر دیتا، کمپیوٹر ہوگا، ایک بٹن پر ساری دنیا، ایک کلک پر ساری دنیا آپ دیکھ سکتے ہیں، ساری نالج آپ حاصل کر سکتے ہیں، اس وقت انسانوں کے دماغ میں بات آتی نہیں. اس لیے اللہ نے اشارے میں کہا ہم ایسی چیزیں پیدا کریں گے جو ابھی تم نہیں جانتے ہو. تو اللہ نے یہاں پر تو صرف ان سواریوں کا تذکرہ کیا ہے، وہاں اور زیادہ اشارے کیے. اور اللہ فرمائے یریکم آیاتہ، یہ جانور، یہ سواریاں، یہ کشتیاں اللہ کی قدرت کی نشانی نہیں؟ کشتی اب دیکھیے، اسٹیمر دیکھیے، پانی جہاز دیکھیے، کتنے مضبوط، بھاری، وزنی، ہزاروں ٹن رکھنے والے، پھر ان پر بوجھ لادا جاتا ہے، کتنا سارا بوجھ ہوتا ہے. زیادہ تر کاروبار انہی کے ذریعے سے ہو رہا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں سمندری ذریعے سے، اسٹیمروں کے ذریعے سے، کشتیوں کے ذریعے سے. پانی جیسی نرم چیز ہے کہ اس میں ایک باریک سا اگر پتھر آپ ڈالیں تو نیچے جائے گا، لیکن اتنے بڑے بڑے اسٹیمر، پانی جہاز پانی پر تیر رہے ہیں، کشتیاں تیر رہی ہے. اللہ کی قدرت سے سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں. یہ دنیا میں، کائنات میں جو پوری نشانیاں اللہ کی قدرت کی پھیلی ہوئی ہے، بادلوں کا آنا، برسنا، خوشگوار ہواؤں کا چلنا، زمین سے اب دیکھیے بارش کے موسم میں طرح طرح کے پودوں کا نکلنا، اب زمین سے غلے کا اگنا، باغوں میں طرح طرح کے پھلوں کا لگنا، ایک ایک چیز ایسی ہے جو اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ کر رہی ہو. کسی نے کہا تھا نا، صوفی نے، کسی اللہ والے نے، کہ ہر گیا ہے کہ الزمین روید وحدہ لا شریک لہ گوید. زمین سے اگنے والا ایک تنکا جو ہوتا ہے نا، ایک ایک چیز، وہ یہ گواہی دیتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے. یہ سب اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں. فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہماری نشانیاں ہیں، یہ ہمارے احسانات ہیں، یہ ہمارے انعامات ہیں. تم ہماری نشانیوں میں سے کن کن نشانیوں کو، ہمارے احسانات میں سے، انعامات میں سے کن کن احسانات کا انکار کرو گے؟ ان آیتوں پر جب ایک مومن پہنچے تو کہے اللہ ہم تیری ساری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے ہیں. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں، دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا ہے. مکہ کے لوگ، مشرک لوگ، کافر لوگ، ہر زمانے کے لوگ اپنی طاقت پر، قوت پر، کثرت پر، دنیا کی دولت پر ناز کرتے تھے، فخر کرتے تھے. اور جب ان کو سمجھانے والا سمجھاتا ہے تو وہ کہتے تھے ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے، تعداد میں ہم زیادہ، دولت میں ہم زیادہ،
حکومت میں ہم طاقتور، اللہ نے فرمایا زمین میں چلو پھرو، تم سے پہلے بھی بہت ساری قومیں آئی، بہت سارے لوگ گزرے ہیں، کانو اکثر منہم اشد قوہ، تم سے زیادہ تعداد میں تھے، زیادہ طاقت میں تھے، وآثارا فی الارض، دھرتی پر تم سے زیادہ نشانات چھوڑ کے گئے، ان کی تعمیرات دیکھو، ان کی بلڈنگیں دیکھو، انہوں نے جو یادگار چیزیں چھوڑی ہے وہ دیکھو، انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے، حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے کہ اتنی بلند بلند عمارتیں، بلند بلند ستون، جبکہ اس زمانے میں آج کی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کرینیں نہیں تھی، بوجھ اٹھانے والی مشینیں نہیں تھی، کیسے لوگوں نے اٹھا کے رکھ دیا، اور کتنی باریکی سے نقاشی کی ہے جبکہ مشینیں نہیں تھی، پہاڑوں کو کس طرح تراشا، ان میں بنگلے کھڑے کر دیے، تیار کر دیے ہیں، ایجنٹا ایلوڑا جا کے دیکھیے، دنیا کی تہذیب کی چیزیں ہیں وہ جا کے دیکھیے، عجیب و غریب لوگوں نے بنایا ہے۔ تو یہ مکے کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے، وہ گزرتے تھے قوم سمود کی بستیوں سے، قوم عاد کی بستیوں سے، جب ملک شام تجارت کرنے جاتے تھے، یمن جایا کرتے تھے، تو بیچ میں یہ برباد شدہ قوموں کے نشانات، ان کی آبادیاں تھیں، قوم لوط کی، قوم سمود کی، قوم عاد کی، آج تک ان کے نشانات موجود ہیں۔ جو لوگ سعودیہ گئے ہوں عمرہ کرنے، اور اس کے علاوہ ٹور جو کرواتے ہیں اگر گئے ہوں تو وہ تبوک لے جاتے ہیں، تبوک کا علاقہ وہاں وہ ہے جہاں یہ قوم سمود اور قوم عاد آباد تھی، اور ان کے وہاں نشانات آج بھی موجود ہیں۔ تو عجیب و غریب انہوں نے اپنی عمارتیں تعمیر کی، کہا دیکھا نہیں تم سے طاقتور لوگ تھے، فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، جب نبیوں کی تکذیب کی اور اللہ کے پیغام حق کے مقابلے میں آئے اور انکار کیا اور اپنی طاقت و قوت پر ناز کرنے لگے، اللہ کی پکڑ آئی، عذاب آیا، جو کچھ ان کے پاس تھا وہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آیا، نہ طاقت کام آئی، نہ قوت کام آئی، نہ حکومت کام آئی، نہ خود کی کہ جو جسمانی طاقت تھی کچھ بھی کام نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا ہمارا جب عذاب آیا، ہوا نے اٹھا کے ایسا پٹکا ہے لمبے چوڑے انسانوں کو کہ جب صبح پڑے ہوئے تھے کانما اعجاز نخل خاویہ، ایسا لگ رہا تھا کہ طوفان آیا ہے اور بڑے بڑے کھجور کے درخت اکھاڑ کر پھینک دیے گئے، اس طرح وہ پڑے ہوئے تھے۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، ان کا یہ تباہ کیوں کیے گئے؟ اللہ نے فرمایا جب ان کے پاس ان کے رسول واضح تعلیمات، ہدایات، اللہ کی رہنمائیاں لے کے آئے، فرحوا بما عندهم من العلم، جو کچھ ان کے پاس علم تھا اس پر اترانے لگے، کہنے لگے تمہارے پاس کیا ہے؟ ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، تہذیب ہمارے پاس ہے، کلچر ہمارے پاس ہے، ہم اتنی ترقی کر رہے ہیں، نبیوں سے کہنے لگے تمہارے پاس کیا ہے؟ حالانکہ انسانوں کی دماغ اور عقل کا جو کچھ علم ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، جو تجربہ ہے، یہ کوئی یقینی نہیں ہے، بدلتا رہتا ہے۔ یقینی 100% درست علم وہ ہے جو آسمانی علم ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، رسولوں کے ذریعے سے آیا ہے۔ لیکن کہنے لگے کہ ہمارے پاس جو علم ہے، ٹیکنالوجی ہے، ہم اسی پر خوش ہیں، تمہارا علم تمہیں مبارک ہو۔ جیسے آج کل لوگ اسلام کے بارے میں کہتے ہیں، بھائی اسلام کے پاس ہے ہی کیا، پرانی تہذیب، پرانی تعلیم، سب کچھ پرانا ہے، آؤٹ آف ڈیٹ ہے کہتے ہیں۔ یہ حالانکہ آسمانی علم ہے، اس کے فیض سے، فیضان سے اگر کوئی محروم ہے تو دنیا میں بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، نبیوں کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اس مذاق کی وجہ سے عذاب نے ان کو آ گھیرا۔ آج بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے نبیوں کی تعلیم کا، لوگ چاند پہ پہنچ گئے، سورج پہ پہنچ گئے، منگل پہ پہنچ گئے، پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ابھی تک قرآن و حدیث کو لیے پھر رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن و حدیث جن چیزوں کی رہنمائی کر رہی ہے وہ ایسی ہے جو اللہ کے عذاب سے بچاتی ہے، اللہ کے گرفت سے بچاتی ہے، تو مذاق کرتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے تو پھر عقلیں ٹھکانے نہیں رہتی ہے، ہوش حواس گم ہو جاتے ہیں۔ فلما رأوا بأسنا، جب مذاق اڑایا ہماری تعلیمات کا، ہمارا عذاب آیا، ہماری پکڑ آئی، جب ہماری پکڑ دیکھی، کہنے لگے آمنا باللہ وحدہ، اب ہم ایک اللہ پر ایمان لے آئے، اور جو شرک کرتے تھے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا باسنا، جب کوئی قوم عذاب میں گرفتار ہوتی ہے، ہمارے عذاب کو دیکھ لیتی ہے، اس وقت ایمان لانا نفع بخش نہیں ہوتا ہے۔ یہی فرعون کے سلسلے میں کہا گیا، فرعون نے جب دیکھا کہ اب ڈوب رہا ہوں، اب کوئی چانس نہیں ہے نجات کا، بچنے کا،
تو کہنے لگا میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان لے آئے۔ اللہ نے کہا آن اب ایمان لا رہے ہو؟ اب ایمان قبول نہیں ہے۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے بن دیکھے جن چیزوں کے بارے میں قرآن نے، حدیث نے، نبی نے کہا ان پر ایمان لے آنا۔ قبر کا معاملہ ہم نے نہیں دیکھا ہے، حشر کا معاملہ ہم نے نہیں دیکھا ہے، جنت و جہنم کا معاملہ ہم نے نہیں دیکھا ہے، فرشتوں کا معاملہ ہم نے نہیں دیکھا ہے، لیکن سچے پیغمبر نے کہا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ عذاب جب آ جاتا ہے نا تو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، اس کے بعد کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے اگر کوئی ایمان والا ہے اور اس نے کوئی زندگی میں نیکی نہیں کی، اب اس کی موت کا وقت آ گیا اور سانس یہاں آ کے اکھڑنے لگی ہے، غرغرے کی جو کیفیت ہوتی ہے، نزا کی، اس وقت اب وہ کہے میں توبہ کرتا ہوں تو اس وقت کی توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جب ہماری پکڑ کو کوئی قوم دیکھ لیتی ہے عذاب کو، اس وقت کا ایمان لانا نفع بخش نہیں ہوتا ہے۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہ اللہ کا طریقہ ہے، سنت قانون ہے جو پچھلی قومیں میں گزر چکا ہے۔ عذاب آنے سے پہلے اگر کوئی قوم اپنے گناہوں پر ندامت افسوس کرتی ہے اللہ قبول کر لیتا ہے، لیکن عذاب آنے کے بعد پھر قبول نہیں ہے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اس وقت انکار کرنے والے گھاٹے میں رہتے ہیں، نقصان میں رہتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب چڑیا چگ گئی کھیت اب افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ زندگی میں اور عذاب کے آنے سے پہلے اللہ کی گرفت و پکڑ سے پہلے جو سدھر جائے، اپنی اصلاح کر لے، وہ نفع بخش ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی ہدایات کے مطابق رہنمائی حاصل کرنے اور زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔